حضرت علی نے فرمایا، بھروسہ صرف رب کی ذات پر رکھو، لوگ توڑ جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں۔ آسانیاں پیدا کرے، جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ آمین۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ بے شک حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس یادیں رہ جاتی ہیں۔ حقیقت بہت دور تک جانا پڑتا ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ نزدیک کون ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ وہ لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ یا اللہ، ہر وہ چاہت میرے دل سے نکال دے جو میرے نصیب میں نہیں، اور مجھ کو راضی کر دے اپنی رضا میں، اور مجھ سے راضی ہو جا۔ آمین۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جب لوگ تمہیں توڑ دیں تو اپنے ٹکڑے لے کر رب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن کم ہو جائے گا۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ جب اللہ پاک سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ آمین۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے۔ باپ دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ کرنے سے مصیبتیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں سے توڑتی ہے جنہیں ہم مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔ کسی بدمزاج اور کمزرف انسان کا احساس لینے سے بہتر ہے کہ انسان وقتی تکلیف برداشت کر لے۔ لوگوں کی حقیقت، جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود وفادار رہتا ہے، لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔ حقیقت، دوست، سوچ اور رستہ غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں، اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں تو بیزار ہو جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے،
دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ الفاظ، اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اچھے الفاظ تو دے ہی سکتے ہیں۔ الفاظ لہجے نہیں رکھتے لیکن تاثیر رکھتے ہیں۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ سوچیں انسان کو بیمار کر دیتی ہیں۔ جو تقسیم کرو گے اسی میں اضافہ کر دیا جائے گا، پھر وہ چاہے کانٹے ہوں، پھول ہوں یا پھر آسانیاں ہوں۔ جس نے آپ کو قصیدہ ضائع کیا ہو اسے آپ اتفاقہ بھی کبھی نہ ملے۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ان کے لیے تو ایسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ کسی بے نقص نکالنے کی بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار تو اجالا نہیں ہو جاتا۔ ایمانداری ایک مہنگا شوق ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ ایک اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والا منافق نہ ہو۔ احترام ایک ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ کسی اچھے انسان کو دھوکہ دینے کے محض خیال پر بھی شرم آنی چاہیے۔ میں نے درخت سے شفقت سیکھی، میں نے اسے پتھر مارا، اس نے مجھے پہ پھل اور پھول برسائے، وہ شرمندگی میرے لیے سبق بن گئی۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں آپ کے فیصلوں سے ہے۔ قبولیت کا منظر قریب ہے، تم شکر کی تیاری کرو۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ 3 دوست بنا لو، کبھی تنہا نہیں رہو گے۔ قرآن، نیک اعمال، حسن اخلاق۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو۔ وقت پڑنے پہ یہ دنیا کسی کی نہیں بنتی۔ جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو وہاں آپ کا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔